ہم اس وقت ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس معرفت کو، ان کے احکامات کو، ان کی اتباع کو چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا، صحابہ نے حضور کی سنت کو اپنے گلے سے لگایا، اگر وقت آیا انہوں نے جان کی بازی بھی کھیلی، وقت آیا انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ بھی کر دیا، وقت اتنا پہنچا اپنے بچوں کو یتیم بھی کر دیا، لیکن آج اس دور کے اندر نہ مجھے پریشانی ہے میرا بچہ کہاں پر ہے، نہ کسی اور کو پریشانی ہے میرا بچہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ کیا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا ہے؟ کیا اس کو میں قرآنی تعلیم دیتا ہوں؟ کیا میں اس کو صحابہ کی تعلیم دیتا ہوں؟ یہ کسی مسلمان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فیصلہ فرما دیتا ہے جو جس اعتبار سے انسان کے دنیا کے اندر اعمال ہوں گے، معاملات ہوں گے، معاشرات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، تب تک میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہوں جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں۔ بدلنا کیا ہے؟ جب تک میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، جو احکام ہمارے اوپر لازم کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے کہا آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی، ہمیں پڑھنی ہے۔ اللہ نے کہا آپ کو 1 مہینہ روزہ رکھنا، ہمیں رکھنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں اس مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر زمین کے پیداوار سے نکلتا ہے ہمیں اس کو عشر نکالنا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جب ایک ایمان والا، جب ایک مسلمان نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے، زمین سے پیداوار نکلنے کے بعد اس کو عشر ادا بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ حالات، یہ آفات، یہ بلیات، یہ زلزلہ، یہ خوفناک دردناک ہمارے اوپر جو بھی حالات آ رہے ہیں، یہ تو میرے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تو میری بدکاریوں کی وجہ سے ہے، یہ تو میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا ہے، جس وجہ سے میرے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے یورپ کے اندر جب دیکھتے ہیں وہاں کے مسلمان تڑپتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم جس وقت اگر امریکہ کی طرف نظر ڈالیں گے، اگر کوئی قوم رو رہی ہے، اگر کوئی قوم پریشان ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ اگر ہندوستان کی بات کریں گے، وہاں پر اگر کوئی پریشان ہے، اگر مصیبت میں ہے، نظر ڈالیں گے تو مسلمان ہے۔ فلسطین کی طرف جب نظر ڈالیں گے، اگر وہاں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہے کون آگے؟ مسلمان ہے۔ جس ملک کی طرف ہم دیکھتے ہیں، رخ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر آگے دکھتا ہے تو مسلمان ہے۔ کارن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن تو ہے لیکن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے، اگر کوئی تلاوت بھی کرتا ہے، نہ تو اس کے اندر تجوید ہوتی ہے، نہ تو اس کے اندر لہجہ ہوتا ہے، نہ تو وہ تلفظ صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے۔ جس قرآن کو خود فرشتے سننے کے لیے آتے تھے، صحابہ کے دور کے اندر فرشتے خود سنتے تھے، اور یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ اللہ نے کہا اس صحابی کو کہہ دیجئے کہ آپ قرآن پڑھ لیجئے، مجھے آپ کا قرآن پڑھنا پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ نے حکم اوپر سے دیا، وہ تو صحابہ تھے۔ ہم آج قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن تلفظ نہیں ہوتا ہے، ہم آج قرآن بھی پڑھتے ہیں، تجوید نہیں ہوتی ہے، الفاظ زبان سے نکالتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ہم اگر کسی سکول اور کالج میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اچھا سا اچھا ٹیچر کون سا ہوگا جو میرے بچے کو سائنس پڑھائے گا، جو میرے بچے کو کیا کہتے ہیں کیمسٹری پڑھائے گا، جو میرے بچے کو میتھ پڑھائے گا۔ میں اچھے استاد کا انتخاب کر دیتا ہوں، اچھے ٹیچر کا انتخاب کر دیتا ہوں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، جب سیرت کی باری آتی ہے، جب مصلی کی باری آتی ہے، ارے بھائی نماز پڑھاؤ، کون پڑھائے گا؟ چل جو چلے گا چلنے دے، جیسا قرآن پڑھتا ہے پڑھنے دے، اس سے ہمیں فکر نہیں پڑتی ہے۔ اور یہ حالات جو ہے، یہ جو ہمارے اوپر اس وقت فصلیں تباہ ہو رہی ہے، آسمان سے ہمارے اوپر جو یہ
آندھی آ رہی ہے، یہ ہوا آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ تو یہی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم تو دور بٹکے ہوئے ہیں، ہم تو گمراہ بھی ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیے ہیں، ہم نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے گھروں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہے ہیں، کسی مسلمان کو پریشان نہیں ہے۔